اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ آج یوم پاکستان ہے، یعنی 27 رمضان المبارک 1442 ہجری، 10 مئی 2021 عیسوی۔ لاہور سے آج یہ الحمدللہ پہلا پروگرام ہے اس عنوان پر کہ سیدنا المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور 9/11۔ اب اس موضوع پر ہم لوگ انشاءاللہ مزید بات کریں گے۔ پہلے یہ کہ آج کی نوجوان نسل کو ایک دفعہ سے پھر یاد دہانی کہ پاکستان 27 رمضان المبارک کو بنا تھا، اور انگریزی تاریخیں معروف ہیں، اسکولوں کالجوں میں کیونکہ پڑھائی جاتی ہیں۔ 14 اگست 1947، اور آپ غور کریں کہ 14 اگست 1947، اور پھر اگست کے بعد مہینے گننا شروع کریں: ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل اور مئی، یعنی 9 مہینوں کے بعد اسرائیل کا پھر قیام ہے، جو کہ آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ صہیونی اور یہودی کا فرق کیا ہوتا ہے، یہ اگلے کسی پروگرام میں بات کریں گے۔ فی الوقت آپ یہ دیکھیں کہ جب انگریزی تاریخوں کے حوالے سے یا اسلامی تاریخوں کے حوالے سے بھی گن لیں تو جب پاکستان کا وجود دنیا میں ہوا 14 اگست 1947، تو اس کے 9 مہینوں کے بعد اسرائیل نامی ریاست کا وجود رکھا برطانیہ نے اپنے مددگاروں کے ساتھ مل کر کے۔ بالفور ڈیکلریشن اور یہ ساری باتیں اگلے پروگراموں میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ فی الوقت آپ یہ دیکھیں کہ 2 ملک وجود میں آئے اور ان کا فرق ہی 9 سے شروع ہوتا ہے، یعنی 9 مہینوں سے۔ اب اسی پیرائے میں آگے بات بڑھاتے ہیں کہ بہت سے علماء دین، بہت سے مفسرین آج بھی قرآن پاک اور احادیث پاک سے تشریح و تعویلات لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو، اعمال کو جانتا ہے۔ حقیر نے بھی اس بات کو مناسب سمجھا کہ آج کے اپنے مسلمان بچوں کو چند باتیں بتائی جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں فتنہ دجال سے بچائے اور اپنی پناہ میں رکھے اور اپنی مدد شامل حال فرمائے۔ آؤ دوستو، اب سب سے پہلے تو یہ دیکھو کہ آج کی دنیا میں دجال کا ذکر کرنے والے یا اس کا نام لے کے مختلف باتیں کرنے والے بہت سے لوگ ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو سانپ بچھو وغیرہ کھانے کی وجہ سے چائنا کو یاجوج ماجوج سمجھتے ہیں۔ بہت سے ایسے ہیں جو جنوں کو یاجوج ماجوج سمجھتے ہیں۔ بہت سے ایسے ہیں جو زیر زمین کسی مخلوق کو یاجوج ماجوج سمجھتے ہیں۔ مختلف طرح کی باتیں ہیں، مختلف طرح کے یعنی پیغامات ہیں جو سوشل میڈیا پہ گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ تو حقیر کو یہ بات مناسب محسوس ہوئی کہ کیوں نہ قرآن پاک سے رہنمائی لی جائے اور قرآن پاک سے وہ نشانیاں، وہ آیات نوجوان نسل تک منتقل کر دی جائیں کہ جو دائمی ثبوت ہیں، الہامی ثبوت ہیں، اور جو نص قطعی ہیں۔ اس سے آگے پھر بڑھ کے دلیل کوئی نہیں ہے، کم از کم ہمارے مسلمانوں کے لیے۔ تو آؤ دوستو، سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ جو 20-21 سال ہو گئے پوری دنیا میں 9/11 واقعے کا غلغلہ شور مچا، اور پھر اس کے بہانے میں امریکہ نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر کے افغانستان پہ حملہ کیا، اور پھر پاکستان کی افواج نے، اس وقت پرویز مشرف نے امریکہ کا ساتھ دیا، اور پھر اس میں بھارت کا کردار اور اس میں یورپ کا کردار، یہ سب انشاءاللہ ایک ایک کر کے قرآن پاک ہی میں سے آیات کی مدد سے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔
سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا فتنہ دجال برپا ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا۔ اس کی وضاحت سب سے پہلے کر لیتے ہیں۔ جب اس کی وضاحت آپ کو قرآن پاک کی آیات سے بالیقین سمجھ آ جائے تو پھر اگلی باتیں سمجھنا آسان ہو جائیں گی۔ تو سب سے پہلے قرآن پاک کی طرف قدم بڑھاتے ہیں اور پھر سے اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ اپنی پناہ میں رکھ اور اپنی مدد شامل حال فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9/11 میں کیونکہ 9 کا ذکر پہلے ہے اور 11 کا بعد میں ہے، ان دونوں کو باری باری ذکر کریں گے۔ 9 کے حوالے سے آپ یہ بھی سن لیں کہ 9 کا ہندسہ مسلمانوں میں بھی بڑا خاص ہے اور جادوگروں میں بھی بڑا خاص ہے۔ 9 کا ہندسہ مسلمانوں کے لیے اس لیے خاص ہے کہ ہمارا جو حج ہے الحمدللہ وہ 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے، یعنی حج کا جو رکن اعظم ہے جسے یوم عرفات کہا جاتا ہے، وہ خطبہ وہ 9 ذی الحجہ کو دیا جاتا ہے۔ جس بھی مسلمان بچے کا یا مرد کا یا عورت کا وہ 9 ذی الحجہ کا خطبہ رہ جائے تو سمجھو کہ اس کا حج نہیں ہوا۔ یہ باتیں آپ مفتیان کرام سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو 9 کی اہمیت حج کے حوالے سے بڑی واضح ہے، اور یہ یاد رہے کہ 10 ذی الحجہ کو قربانی ہوتی ہے، بکرا یا گائے اونٹ وغیرہ جانور ذبح ہوتے ہیں۔ بے شک وہ بھی حج کے ارکان میں شامل ہیں، لیکن حج کا رکن اعظم 9 تاریخ سے جڑا ہوا ہے، 9 تاریخ سے منسلک ہے۔ اور ادھر دوسری طرف جو جادوگروں کا گروہ ہے، یاد رہے کہ 9 کا نمبر ان کا بڑا ہی پسندیدہ نمبر ہے۔ اس بات کو قرآن پاک کی آیات سے بھی انشاءاللہ ثابت کیا جائے گا۔ فی الوقت آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو 9/11 کا شور مچا دنیا میں اور 2 عمارتیں تباہ ہوئیں امریکہ کے شہروں میں، نیو یارک میں 110 منزلہ وہ بلڈنگیں تھیں، 2 ٹوین ٹاورز تھے جن کو 2 جہازوں نے گرایا، اور پھر یہ شور مچایا گیا کہ یہ القاعدہ نے کیا ہے، اور یہ جناب طالبان کے خلاف اور القاعدہ کے خلاف مہم شروع ہوئی، اور پھر افغانستان پر امریکہ نے حملہ کیا۔ اب اس 9/11 کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک کی طرف ذرا توجہ فرمائیں۔ الحمدللہ یہ جو خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، یہ اللہ کے فضل و کرم سے حقیر نے سن 2017 سے 2018 کے درمیان تحریر کیا تھا، اور پھر ایک نادان دوست کو ایک کتاب چھاپنے کے لیے دی جو اس نے 3-4 سال میں بھی نہ چھاپی۔ یہ اس نادان دوست کی نادانی ہے، شاید یہ کچھ سال پہلے چھپ چکی ہوتی تو بہت سے مسلمانوں کے لیے غالباً فائدہ ہوتا، لیکن چلیں جو اللہ کی رضا۔ اب خلاصہ یہ سن لیں کہ قرآن پاک کی 9 آیات میں 11 مرتبہ المسیح کا ذکر ہے۔ الف لام میم سین یہ ہا، المسیح۔ تو المسیح و عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے حوالے سے یاد رہے کہ قرآن پاک میں ایسی آیات ہیں جن میں محض یوں لکھا ہوا ہے عیسیٰ بن مریم، ایسی آیات موجود ہیں، انکار نہیں ہے اس سے، لیکن ابھی آپ کی توجہ ان آیات کی طرف دلانا مقصود ہے جس میں لفظ المسیح موجود ہے، کیونکہ اب جو فتنہ دجال کا برپا ہو چکا ہے وہ یہی تو فتنہ ہے کہ جو وہ جھوٹا مسیحا مسیح الدجال آئے گا وہ اصلی مسیحا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ تو اب اسی پیرائے میں المسیح کو قرآن پاک میں سے ذرا آپ سرچ کریں، اس پہ آپ مختلف سافٹ ویئرز کی مدد بھی لے سکتے ہیں، مینولی خود بھی ایک ایک آیت کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے فضل سے آپ کو یہ نشانیاں، یہ آیتیں ملیں گی۔ سب سے پہلی ہے جی، آپ نوٹ فرما لیں کہ تیسری صورت ہے، صورت کا نام ہے آل عمران، اور آیت نمبر ہے 45 اس میں سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو المسیح کے نام سے ذکر کیا گیا، اور اس آیت میں المسیح کا ذکر 1 مرتبہ۔ اسی طرح آگے آپ سنتے چلے جائیں اور نوٹ فرماتے چلے جائیں
چوتھی سورت کا نام النساء، آیت نمبر 157 157، اس میں بھی المسیح کا ذکر ایک مرتبہ ہے۔ پھر چوتھی سورت النساء، آیت نمبر 171، اس میں بھی المسیح مذکور ہے۔ پھر چوتھی سورت کا نام النساء اور آیت نمبر 172، اور اس میں بھی المسیح ایک مرتبہ مذکور ہے۔ پھر پانچویں سورت المائدہ اور آیت نمبر 17 اور اس میں المسیح آپ کو 2 مرتبہ لکھا ہوا نظر آئے گا۔ پھر پانچویں سورت المائدہ آیت نمبر 72 اس میں بھی آپ کو المسیح 2 مرتبہ لکھا ہوا نظر آئے گا۔ پھر پانچویں سورت المائدہ آیت نمبر 75 اس میں المسیح ایک مرتبہ لکھا ہوا۔ پھر نویں سورت التوبہ اور آیت نمبر 30 اور اس میں بھی المسیح ایک مرتبہ لکھا ہوا۔ پھر نویں سورت کا نام التوبہ اور آیت نمبر 31 اور المسیح ایک مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو اگر آپ ٹوٹل دیکھیں تو آیات بنتی ہیں 9 اور المسیح کا ذکر ہے 11 مرتبہ۔ تو حقیر کی یہ تشریح و تعویل ہے۔ بالیقین یہاں پہ یہ بھی نوٹ فرما لیں کہ اللہ و رسول ہی بالیقین بہتر جانتے ہیں، لیکن حقیر کو جو سمجھ آیا وہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہے کہ 9 آیات میں 11 مرتبہ المسیح کا ذکر ہونا اس بات کا الہامی ثبوت ہے، قرآنی ثبوت ہے۔ رسول پاک نے ہمیں غیب کی خبریں عطا فرماتے ہوئے سمجھا دیا، بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرما دیا کہ 9 آیات میں 11 مرتبہ المسیح کا ذکر ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ 9/11 ہی دراصل وہ واقعہ ہے کہ جس میں جھوٹے مسیحا یعنی مسیح الدجال کے لیے سیج سج چکی ہوگی، یاجوج ماجوج اپنے حتمی مرحلے میں داخل ہو چکے ہوں گے، اور عیسائی دنیا، مسلمان دنیا، ہندو دنیا، بے مذہب دنیا، سب کو ہم باری باری انشاءاللہ قرآن پاک کی آیات سے ہی انالائز کریں گے، ان کا تجزیہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ برطانیہ اور امریکہ کے لیے کون سی آیات ہیں، بھارت کے لیے کون سی آیات ہیں، اور جو ان برطانیہ و امریکہ کے اور بھارت کے دوست بنے بیٹھے ہیں، جو بھی ان کے ہم نوا، ہم نوالا، ہم پیالہ بنے بیٹھے ہیں، اور ان سب کے لیے کون سی آیات ہیں قرآن پاک میں سے، تو اللہ کی مدد و نصرت سے انشاءاللہ ہر ایک کا تجزیہ قرآن پاک سے پیش کرتے چلے جائیں گے۔ فی الوقت آپ خود تصدیق کریں، دیکھیں، باوضو ہو کے قرآن پاک کھولیں، پڑھیں۔ یہ آیات آپ کو بتا دی گئی ہیں، چاہیں تو یہ کیمرہ ایک دفعہ یہ اس صفحے پر بھی شاید آپ کو یہ کچھ نظر آئے۔ غالباً یہاں کلیئر نہیں آ رہا، حقیر کوشش کرے گا کہ ایک آدھ اس کا امیج اپلوڈ کر دے۔ تو فی الحال آپ دوبارہ سن لیں۔ آل عمران سورت آیت 45، النساء سورت آیت 157، النساء سورت آیت 171، النساء سورت آیت 172، المائدہ میں 17 نمبر آیت، المائدہ میں 72 نمبر آیت، المائدہ میں 75 نمبر آیت، التوبہ میں 30 نمبر آیت، اور التوبہ میں پھر 31 نمبر آیت۔ تو یاد رہے کہ ان آیات کا جو تسلسل ہے وہ قرآن پاک میں سورہ توبہ پہ جا کے مکمل ہو رہا ہے، اور 9ویں سورت ہے توبہ اور آیت 30، اور پھر 9ویں سورت ہے التوبہ اور آیت نمبر 31، یعنی کہ 9 اور 9 کا عدد یہاں بھی نمایاں ہے۔ آیات 9 ہیں ٹوٹل، المسیح 11 مرتبہ ہے۔ تو 9 اور 9 کا ایک مطلب یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جنہوں نے ایٹمی اسلحہ اور دیگر اسلحہ اور بینک اسلحہ اور میڈیا اسلحہ اور بہت سے مختلف ہیلوں حربوں سے یہ مسلمان دنیا کو قتل کرتے چلے جا رہے ہیں، اور
عیسائیوں اور مسلمانوں کو بھی آپس میں لڑواتے چلے جا رہے ہیں۔ اس ہر ایک بات کا تجزیہ انشاءاللہ قرآن پاک سے پیش کیا جائے گا۔ فی الوقت آپ یہ یاد رکھیں کہ یہاں پہ یہ جو 9 اور 9 کا ہمیں تسلسل نظر آتا ہے، اس میں حقیر کی رائے یہ ہے کہ محض باتوں سے اس دشمن کو سمجھانا ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں لڑنا ہی پڑے گا، جہاد کرنا ہی پڑے گا۔ ہمارے حکمران کب تک سوئے رہیں گے یہ اللہ جانتا ہے، کب اللہ ان کا دل بدلے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ہم اتنی تو کوشش کر سکتے ہیں کہ اپنا اور اپنے بچوں کا ایمان تو بچائیں۔ تو ایمان کی حالت میں یہ یاد رکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا تھا تو ازواج مطہرات کے جو مختلف پاک حجرے اس وقت موجود تھے، اور ان میں سے جو سب سے خاص حجرہ مبارک ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، جہاں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، تو وہاں 9 تلواریں نکلی تھیں اس وقت جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا۔ تو اس وصال شریف کے موقع پر حجرات مبارکہ میں سے 9 تلواروں کا برآمد ہونا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اے مسلمانوں، تمہیں 9 والوں کا مقابلہ کرنے کے لیے 9 تلواریں رکھنی ہی پڑیں گی، خواہ وہ گھوڑوں کی صورت میں ہو، وہ ٹینکوں کی صورت میں ہو، وہ میزائلوں کی صورت میں ہو، یا وہ کسی بھی صورت میں ہو، اور ان 9 کا مقابلہ 9 سے ہی ممکن ہے۔ تو اب اس 9/11 کو جب آپ خود تصدیق کر لیں اور دیکھ لیں کہ قرآن پاک کی 9 آیات میں المسیح 11 مرتبہ کیوں مذکور ہے، تو پھر جب دل کو یقین ہو جائے کہ 9/11 ہی وہ واقعہ ہے جو مسیح الدجال یعنی جھوٹے مسیحا کے حتمی سیج سجائے جانے کا ثبوت ہے، تو پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس پر مزید بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔